لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. درود پڑھے مل کے محمد مومنین اکرام، 1444 ہجری کا سورج جب غروب ہوا اور افق پر ہلال محرم نمودار ہوا تو اس چاند کے نمودار ہونے کے ساتھ ہمارے قلوب منقلب ہو گئے. سیاہ لباس پہن لیے گئے، عزاخانے سجا دیے گئے، فرش عزا بچھا دی گئی. امام حسین علیہ السلام کی یاد آتے ہی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اور کیوں نہ آئیں. خود سید الشہداء علیہ السلام کا فرمان ہے انا قتیل العبرات، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، میں کشتہ گریہ ہوں. لا یذکرنی مومن الا استعبر، مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر غمزدہ ہوتے ہوئے روتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی کیفیت محرم کے آتے ہی کیوں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کیفیت کی تبدیلی کا باعث خود خداوند متعال ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب ہلال محرم نمودار ہوتا ہے تو وہ کرتا جو امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا، جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جس کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ روز محشر لے کر آئیں گی، وہی کرتا جس پر تلواروں کے وار ہیں، وہی کرتا جس پہ نیزوں کے وار ہیں، وہی کرتا کہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا لوح مطہر لگا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ملائکہ کو امر کرتا ہے کہ وہ کرتا ہلال محرم نمودار ہونے کے ساتھ ہی آسمان پر لہرا دیا جائے. گویا یہ وہ عزاخانہ ہے کہ جس میں شبیہیں نہیں رکھی جاتی بلکہ حسین ابن علی کا خود کرتا لہرایا جاتا ہے، اور وہ جب پرچم بلند ہوتا ہے نا تو مومنین کے قلوب بے قرار ہو جاتے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے. واقعہ آپ دیکھیے کہ 1400 سال پرانا واقعہ ہے، اور میں تقریباً ہر سال اس بات کو بیان کرتا ہوں. دیکھیں جب آپ کے سامنے کوئی ذاکر مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام پڑھتا ہے، مثلا حضرت عباس کے مصائب پڑھے جائیں، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جائیں، حضرت قاسم کے مصائب پڑھے جائیں، کیا آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو جب میدان میں لے کر گئے ہیں، ذاکر بیان کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام اب اس بچے کا لاشا لے کر آئیں گے. آپ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ حضرت عباس مشکیزہ لے کر گئے، کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ اب عباس علمدار علیہ السلام کے لیے ذاکر بیان کرے گا کہ مشکیزہ بھر کر لے کر آئے ہیں؟
آپ کے ذہن میں سارے مصائب موجود ہیں، مگر یہ اثر ہے ذکر حسین ابن علی علیہ السلام کا کہ ہر سال یہ غم ویسے ہی تازہ ہوتا ہے جیسے اسی سال یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور یہ خداوند متعال کا لطف ہے۔ آیات آپ تقابل کے دیکھیے جو قرآن مجید میں قرآن نے کہیں پر تقابل کیا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو نہیں جانتے؟ کہیں پر پروردگار عالم اس انداز سے تقابل کر رہا ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا يستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر جو پروردگار عالم تقابل کر رہا ہے نا، وہ ہمارے افکار کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو آپ کی آنکھوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آنسو ہے نا، اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جو حسین پر گریہ کناں ہو، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو حسین ابن علی کی شہادت کا فرق ہی نہ پڑے؟ امت مسلمہ کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ مکتب تشیع کا تو خاصہ ہی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہم عزاداری کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ پاکیزہ نفوس کے حامل افراد کہ جو شاید مکتب تشیع سے وابستہ نہ بھی ہوں، لیکن اگر اس سینے میں انسان والا دل ہے تو اس میں حسین ابن علی علیہ السلام کا غم موجود ہونا چاہیے۔ یہ محرم عزا کا مہینہ ہے، یہ محرم تفریح کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ 9 اور 10 محرم کی جو چھٹیاں ملتی ہیں نا، وہ حسین ابن علی کو یاد کرنے کے لیے ملتی ہیں، تفریح پر جانے کے لیے نہیں ملتی۔ امت مسلمہ کو اس طرف سوچنا ہوگا کہ اگر عنوان اپنے ساتھ مسلمان کا رکھنا ہے اور رسول کی محبت کا رکھنا ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت کو بھی دل میں جگہ دینی ہوگی، اور اگر امام حسین علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا غم نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے دل نرم نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر انسان ہے، ظاہری طور پر زندہ ہے، مگر یہ زندہ نہیں ہے بلکہ میت ہے جو آپ کو چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ انسان نظر آ رہا ہے مگر انسان نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بدتر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی پاکیزہ طینت کا حامل ہوگا نا، چاہے مسلمان نہ بھی ہو، چاہے مسلمان نہ بھی ہو، مسیحیوں کی کتابیں موجود ہیں کہ جنہوں نے لکھا کہ میں شیعہ ہوا حسین ابن علی علیہ السلام کی بدولت، اس ذکر امام حسین علیہ السلام، اس نفس مطمئنہ کے ذکر کی وجہ سے کتنے لوگ متحول ہو کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں داخل ہوتے ہیں۔ بس یہاں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم کو ویسے منائیں جیسے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام نے بتایا ہے، جیسے کہ ان کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہوں۔ یقین جانیے اس غم میں اتنا اثر ہے کہ لوگ اگر صحیح معنی میں اس کو درک کر لیں تو سب حسینی ہو جائیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع نفس مطمئنہ سے متصل ہوں کہ جو گزشتہ 2 سالوں سے تقریباً آپ کے سامنے مطرح کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، اور ان آیات کے ذیل میں کہ جو سورہ مبارکہ ہے فجر، جس کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے، اس کی 27ویں سے 30ویں آیت تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ان آیات مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سالہ گزشتہ کہ جس کی تکرار اس لیے ضروری ہے کہ موضوع اسی سے مرتبط ہے، اور اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو شاید ہم آگے بڑھ جائیں، اپنے مطلب تک نہ پہنچ پائیں۔ سالہ گزشتہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ فادخلی فی عبادی کیا ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا کیا معنی رکھتا ہے، میری جنت میں داخل ہو جا کیا معنی رکھتا ہے۔ روایات کے اندر بیان ہوا، تفسیر قمی میں اس آیت کے ذیل میں روایت بیان کی گئی کہ یہاں نفس مطمئنہ سے مراد حضرت ابو الاحرار امام حسین علیہ السلام۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ کیسا اطمینان ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس، کیا اطمینان کا عالم ہے امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو میں اور آپ بیان کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، اس وقت جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ ہم خود بہتر جانتے ہیں، لیکن سید الشہداء علیہ السلام روز عاشور
جو وقت گزرتا جا رہا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی چمک بڑھتی جا رہی تھی. یہ چہرے کی چمک بڑھتی جا رہی تھی سے مراد کیا ہے؟ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گویا ہم یہ گمان کریں کہ نور کی تکمیل ہو رہی تھی. نہیں، نور تو ان کے اندر کامل ہی تھا. پھر معاملہ کیا تھا؟ لوگوں کے لیے یہ ظاہر ہوتا جا رہا تھا کہ دیکھو نفس مطمئنہ کون ہے، نفس مطمئنہ کون ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نور میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کی بصیرت میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ ہے بصیرت عاشورائی کہ جس کے سبب لوگ یہ دیکھ پا رہے تھے کہ ایک شخص صبح سے لاشیں اٹھا کر لا رہا ہے اور ہر لاشے پر شکر خدا ادا کر رہا ہے. رضن برضائک تسلیما لامرک، اے خدا میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور تیرے امر کے آگے تسلیم ہوں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ آسان مرحلہ تو نہیں ہے، یہ آسان مرحلہ تو نہیں ہے. ہم میں سے اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹی موٹی مصیبت بھی آ جائے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، ہم منقلب ہو جاتے ہیں. یہ نفس مطمئنہ کا کمال ہے کہ جو کچھ اس کی طرف سے آ رہا ہے وہ خیر ہے، جو کچھ اس کی طرف سے آ رہا ہے. اب چونکہ موضوع ایسا ہے اس لیے روایات بار بار آپ کو مصائب کے پیراہے میں ملیں گی، لیکن میں اس کو من باب فضائل بیان کر رہا ہوں تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ حقائق جو بعض دفعہ مصائب میں ہنگامے گریہ دب جاتے ہیں ان کو ہم درک کر سکیں. وہ ہے کیا معاملہ؟ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کوئی اجباری نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کمال اختیار کے ساتھ اس صحنے میں وارد ہوئے، اس میدان میں وارد ہوئے. کمال اختیار کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اس میدان کو منتخب کیا ہے. اور یہ معاملہ صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہے، تمام معصومین علیہم السلام نے دین کے لیے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں وہ کمال اختیار کے ساتھ دی ہیں. کیونکہ اگر اختیار ہی نہ ہوتا تو پھر کوئی فضیلت نہ ہوتی. آپ دیکھیں کیا اس سے بڑے بڑے واقعے ماہیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہوئے. کتنے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے گھر اجڑوائے ہیں، کتنے گھر جلائے گئے ہیں. آپ کے اس شہر میں چلے جن لوگوں نے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اپنے جانیں دیں، کیا ان کا مرتبہ وہی ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانیں دینے والا کا تھا؟ کتنے لوگوں کے اس شہر میں اہل بیت کی محبت میں گھر جلائے گئے، مگر کیا ان گھروں کا جلنا آپ ایسے ہی یاد رکھتے ہیں جیسے شام غریبہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے جلانے کو یاد رکھتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے اس راہ میں قربانیاں دی، کتنے بھائی لوگوں کے شہید ہو گئے، کتنے عزیز و اقارب شہید ہو گئے، مگر ان کو اس طرح سے یاد نہیں رکھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جب مصیبت آئی ہے تو اس کو جھیلا ہے. وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ اگر خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ کہہ دیتے کہ پروردگار اس صحنے میں ہمیں وارد نہیں ہونا تو پروردگار عالم ان کے درجات میں کمی نہ کرتا. میں روایت کے روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. موسوعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک روایت ہے جو انشاءاللہ اپنی منزل پر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آخری وقت میں ایک صحیفہ آیا اور اس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا کہ حسین ابن علی، آپ کے لیے خداوند متعال نے اجبار نہیں کیا ہے کہ آپ حتماً اس شہادت کو قبول کریں، ابھی بھی آپ کا اختیار ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کیا دیا؟ رضن برضائک، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیری رضا پر راضی ہوں. یہ شاء اللہ یرانی قتیلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی مجبور ہو کر میدان آئے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس منزلت پر ہیں کہ اگر کہہ دے کن تو وہ ہو جائے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت ہے. کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ کن فیکون جو آپ سنتے ہیں قرآن مجید میں، اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کن، بار بار وضاحت کی آج پھر کر دوں، یہ جو ہم کہتے ہیں کن فیکون، ان کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں ہے. ان کا ارادہ اتنا مشیت الہی میں ضم ہو چکا ہے کہ اب ان کا ارادہ بھی خدا کا ارادہ ہے. اب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارادہ ہوگا وہ ارادہ حسین ابن علی کا نہیں ہوگا، وہ ارادہ خدا کا ہوگا. اب اگر خدا مند متعال کسی شے کے بارے میں چاہے کن تو وہ فیکون کی منزل پر حتماً آئے گی. اسی طریقے سے اس ارادے کے ضم ہونے کی وجہ سے اب جو حسین چاہیں گے وہی ہو کر رہے گا، وہی ہو کر رہے گا. یہ ہے اختیار نفس مطمئنہ. علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نفس مطمئنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو مرضی خدا میں ایسا ضم ہو چکا ہو
کہ اس کی آنکھ عین اللہ بن جائے، اس کے کان اذن اللہ بن جائے، اس کے ہاتھ ید اللہ بن جائیں. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ فضائل سنتے ہیں نا، یہ تمام معصومین علیہ السلام کی یکساں فضیلت ہے کہ معصوم کی آنکھ عین اللہ ہے، معصوم کے کان اذن اللہ ہے، معصوم کی زبان لسان اللہ ہے، معصوم کا ارادہ ارادت اللہ ہے، معصوم کا فعل وہی ہے جو خداوند متعال چاہتا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ یہ کنکریاں آپ نہیں پھینک رہے، یہ کنکریاں خدا پھینک رہا ہے. اسی طرح میدان جہاد میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مگر ایک کن کے منتظر ملائکہ کھڑے ہیں کہ ادھر حسین ابن علی کہیں اور ادھر وہ وار کریں. لیکن یہ صبر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ملائکہ آ رہے ہیں، جنہ آ رہے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صفے باندھے کھڑے ہیں کہ حسین ابن علی آپ اشارہ تو کریں، آپ ارادہ تو کریں. مگر امام حسین یہ جواب دیں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے. حسین نہیں چاہتا کہ تم ایسے لوگوں پر حملہ کرو اور حسین کو ایسی کامیابی ملے کہ جس میں وہ اپنے مد مقابل کو دیکھ ہی نہ رہے. یہ صبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، یہ نفس مطمئنہ. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ وہ جو خدا کی مرضی پر راضی ہو. اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ وہ کہ جس چیز سے خدا راضی اس سے یہ راضی، جس سے خدا ناراض اس سے یہ ناراض. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی اس منزلت پر ہیں کہ اب جس میں اللہ راضی ہے. یہ فقط جملات خطیبانہ نہیں ہے، ہم ممبر سے خطبہ کے ذریعے سنتے ہیں، مگر کلمات امام حسین کے رضن برضائک. اب ذرا جا کر تصور کیجئے کہ ان جملوں میں گہرائی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. رضن برضائک وہ تسلیما لامرک، اے خدا میں تیری رضا میں راضی ہوں، تیرے امر کے آگے تسلیم ہوں. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے آغا. کربلا کے میدان میں آج جب ہم مقاتل کو پڑھتے ہیں تو ہم سے مقتل نہیں پڑھا جاتا، جبکہ مقاتل میں ہمارے پاس کتنی روایات ہیں. کیا پوری کربلا مقاتل کے اندر لکھ دی گئی ہے؟ وہ پوری کربلا تو مقاتل کے اندر موجود نہیں ہے نا. کیا ہوا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ ہم دقیق طریقے سے فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مظلومانہ طریقے سے امام حسین شہید ہو گئے. کیا کیا ظلم ڈھائے گئے، کیا کیا مظالم اٹھائے. ان مظالم کے بعد، ان اپنے پیاروں کی شہادت کے بعد، کہ جس کے بارے میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَقُتِلَ مَعَهُ 18 رَجُلًا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے اہل بیت میں سے 18 لوگ شہید کیے گئے. اور آگے جا کے فرمایا کہ ان کی مثال روئے زمین پر کوئی اور نہیں تھی. یہ کربلا والے جو 18 بنی ہاشم کا عام نام سنتے ہیں، جس میں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، جس میں جناب عقیل کے بھائی، جناب عقیل کے فرزندان، جس میں اور دیگر بنی ہاشم کا، ان 18 کا نعم البدل اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں تھا. ایسے افراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے راہ خدا میں دیے، اور دینے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس کمال اطمینان کی منزل پر فائز ہیں. یہ نفس مطمئنہ کس اطمینان پر فائز ہے کہ ذکر الہی سے تسکین پا رہے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیت ہے نا قرآن مجید کی. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب سب کچھ قربان کر چکے تو کس طریقے سے اطمینان کو حاصل کر رہے ہیں؟ رضن برضائک تسلیما لامرک، اے خدا میں تیری رضا میں راضی ہوں. بہت تاکید کر رہا ہوں اس جملے پر، خدا کی رضا میں راضی ہونا آسان نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا نا کہ اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. یہ فرق ہے معصوم اور غیر معصوم میں. یہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مرضی پر ایسے چلے ہیں کہ صدا آئی آئیتہ النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، ارجعی الی ربک، پلٹ آپ نے رب کی جانب. یہ پلٹا کب جاتا ہے آقا؟ یاد ہے پچھلے سال کی گفتگو، پلٹا کب جاتا ہے؟ ابھی آپ اپنے گھروں سے اس فرشازہ پر آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ مجلس میں بیٹھے، پلٹ کر کہاں جائیں گے؟ جہاں سے آئے ہیں وہیں جائیں گے نا.
امام حسین علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی جانب. یعنی حسین ابن علی علیہ السلام اور ہیں، عام افراد اور ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام سے تقابل نہ کرو. کسی نے کہا تھا نا، اور یہ مطلب تک پہنچ گئے، حق تک پہنچنے کے لیے شاید چند قدم باقی بچے. اگر قائل کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کہنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ سب نے بیعت کر لی تھی، حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے سن رکھا ہے نا معروف جملہ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے. کہا کہ سب نے بیعت کر لی تھی، حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو جواب دیا، میں کہہ رہا ہوں نا، قائل اس منزل تک، کہنے والا اس منزل تک پہنچ گیا. اگر چند قدم آگے بڑھے تو زبان پر علی ولی اللہ بھی جاری ہو جائے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر اس بات کو سمجھ جائے، کیا سوال یہ نہ کرو کہ سب نے بیعت کر لی تھی، حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. سوال یہ کرو کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی. اہم مرحلہ یہ نہیں ہے کہ سب نے بیعت کر لی، اہم مرحلہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی. امت کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حسین ابن علی بیعت کیوں نہیں کر رہے. یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کیوں نہیں کر رہے. امت کس طرف نگاہیں کی ہوئی ہے؟ سب نے بیعت کر لی، فلاں نے کر لی، فلاں نے کر لی، فلاں نے کر لی، فلاں نے کر لی. امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا ولید نے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین تشریف فرما تھے، ساتھ میں عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھا ہوا تھا. قاصد آیا، ولید کے قاصد نے ان دونوں کو دربار میں طلب کیا. عبداللہ ابن زبیر خوفزدہ ہو کر بغیر ولید سے ملے، مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف رخ کیا. امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو لے کر ولید کے دربار میں پہنچے. اب جب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں پہنچے ہیں نا، دیکھیں وہ دربار ولید میں جانے کی جرت نہیں کر پائے. امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں گئے اور جانے کے بعد معاملہ پوچھا. اچھا، امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ان کا حاکم مارا گیا ہے. میں نے کل خواب میں وہ منظر دیکھا تھا کہ شام میں ایک تخت سے شعلے بلند ہو رہے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا خواب ہے، یہ کسی عام آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ معصوم کا خواب ہے. معصوم کا خواب الہام کی منزل پر ہوتا ہے. معصوم کا خواب میرا اور آپ کے جیسا خواب نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہونے کیا والا ہے. امام حسین علیہ السلام گئے اور جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا. جب بیعت کا مطالبہ کیا، اچھا آپ، کیونکہ ہم یہ مجلس قرار اس میں یہی ہے کہ ہم یہاں پر گفتگو وہ کریں جو عموماً مجالس میں کم ہو پاتی ہے. گفتگو ایسی ہے جو عموماً مجالس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مجلس کا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پاتے. امام حسین علیہ السلام کو جب خبر ملی نا، اس نے خبر دی، خواب تو امام نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، عبداللہ ابن زبیر سے بتا دیا تھا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو خبر دی ولید نے، تو امام حسین علیہ السلام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک صاحب مجھ سے ایک مقام پر ملے، کہا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو اختلاف تھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ لیکن توجہ ہے آپ کی، آپ جب کوئی خبر سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، ہم نے اس کو فقط خبر غم کے ساتھ مختص کیا ہوا ہے، لیکن یہ آیت قرآنی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا کہ ہم اللہ ہی کی طرف، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، تو سوال کیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو کوئی صدمہ نہیں ہوا تھا تو یہ کیوں کہا؟ تو آقا جان، یہ آیت فقط صدمے میں نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ آیت قرآنی ہے اور اس کے بڑے عمیق مفاہیم ہیں. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. کیا مطلب؟ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. تمہیں کسی اور کی غلامی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو نا، تمہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ نہ کیا تو جان لو تم بھی ایسے ہی پلٹ جاؤ گے جیسے وہ پلٹے ہیں. اس کے کئی ایک حکمتیں ہو سکتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کا انداز تھا نا یہ. امام حسین علیہ السلام، اچھا ایک حکمت یہ، دوسری حکمت یہ کہ اگر امام حسین علیہ السلام
اس وقت خوشی کا اظہار کرتے تو کیا ہوتا؟ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہ رہے تھے وہ ہو جاتا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے مدینہ میں شہید ہونا. اگر مدینہ میں شہید ہونا چاہتے تو کوئی مدینہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر بھیج نہیں سکتا تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں شہید ہونا نہیں چاہ رہے تھے. میں بڑی احتیاط سے کلام کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں مدینہ میں شہید کر دیا جاؤں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں مکہ میں شہید کر دیا جاؤں. خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مکہ سے 2 بالش کے فاصلے پر شہید ہونا پسند کروں گا، قتل ہونا پسند کروں گا بجائے 1 بالش کے، اور 1 بالش پر قتل ہونا پسند کروں گا بجائے مکہ کی دہلیز کے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ مکہ کی حرمت کو ایک مینڈھے کی وجہ سے پامال کیا جائے گا. عبداللہ ابن زبیر سے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کلام کر رہے تھے، جب امام نے یہ فرمایا مکہ کی حرمت کو ایک مینڈھے کی وجہ سے اس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، اور میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا. واضح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف، اطمینان کی منزل پر فائز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ولید کے دربار میں آ کر جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ کیوں بلایا ہے، کہ اب یزید حاکم. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنا یزید حاکم ہے، اب اس کی اس انا للہ کی تیسری علت سمجھ لیجیے. ممکن ہے علت یہ ہو، کیونکہ امام نے خود مشخص نہیں کی نا، تو میں اور آپ بھی نہیں کر سکتے، امکان ظاہر کر سکتے ہیں. پہلی علت آپ کے سامنے بیان کی، نفوس کو متوجہ کرنا، ولید کو متوجہ کرنا، مروان کو متوجہ کرنا. دوسری علت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہ رہے تھے کہ اسی بات کو شر بنا کر، جس طرح پہلے ہوا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں، پرچم کو بلند کر دیا جائے کہ یہ تو خوش ہو رہے ہیں. تیسری علت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انا للہ کہنے کی شاید یہ ہو سکتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ ایک گیا تو اس کے نتیجے میں جو دوسرا آنا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر کہا اذا بلیت الامۃ برائن مثل یزید فعلی الاسلام السلام. اگر اس جیسا حاکم امت پر مسلط کر دیا جائے تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ولید کے دربار میں آیا. عبداللہ ابن زبیر ولید کے دربار میں نہیں آئے، مدینہ سے نکل گئے، غیر معروف راستے سے مکہ تک پہنچ گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے. آپ جانتے ہیں نا 3 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا یزید نے. سید الشہداء ابو الاحرار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر. یزید کی مخالفت میں 4 لوگ تھے. 3 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا، 4 لوگ مخالف تھے، بیعت نہ کرنے کے لیے تیار تھے، بیعت کرنے کے لیے تیار نہ تھے. سر فہرست حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. 2 جو نام آپ کے سامنے میں نے ابھی لیے ہیں، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر. تیسرا نام اور ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر. توجہ رکھیے گا. یعنی اگر ہم عامت المسلمین کی نگاہ سے دیکھیں یزید کی بیعت کے مخالف کون کون ہیں، عامت المسلمین کی، ہمارے برادران اہل تسنن کی نگاہ کے مطابق اگر دیکھا جائے یزید کا مخالف کون کون ہے، الٹی فہرست شروع کیجئے. عبد الرحمن ابن ابی بکر خلیفہ اول کا بیٹا یزید کا مخالف، خلیفہ اول کا بیٹا یزید کا مخالف. عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کا بیٹا یزید کا مخالف. طلحہ زبیر میں سے ایک زبیر کہ جن کی عظمت کے برادران اہل تسنن بالآخر قائل ہیں، ابن زبیر یزید کی بیعت کا مخالف. لیکن مد مقابل یزید کے کون گیا کہ جس نے یزید کو رسوا کروایا؟ مد مقابل یزید کے کون گیا؟ حتیٰ یزید شام میں بیٹھا تھا،
یہ طاقت حسین ابن علی علیہ السلام ہے، یہ ارادہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے کہ چاہے تم شام میں بیٹھے ہو، شرق میں ہو یا غرب میں ہو، جب علی کا بیٹا میدان میں آئے گا تو تمہیں شرق میں بھی رسوا کر سکتا ہے، غرب میں بھی رسوا کر سکتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا ارادہ تھا۔ جب ام سلمہ سلام اللہ علیہا آئی ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ مت جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نانی جان میں شط فرات پر قتل کر دیا جاؤں گا، میں چاہتا ہوں یہ روایات آپ کے سامنے بیان ہوں تاکہ ان مصائب کی روایات سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام نے۔ انشاءاللہ کل آمد کربلا کے مصائب اگر خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کس کمال اطمینان کے ساتھ کربلا کا سفر کر رہے ہیں۔ پہلے ہی دن معلوم تھا، پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس بعض اپنے بعض غیر روکنے کے لیے آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ عراق کی جانب نہ جائیں۔ آپ خود مجھے بتائیے کہ عبداللہ ابن عمر آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ یعنی ان کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے جائیں گے۔ کیا یہ بات امام حسین کو نہیں پتا ہوگی؟ امام کے پاس علم کان و علم ما یکون موجود ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اس کا علم بھی امام کے پاس ہے، جو ہونے والا ہے اس کا علم بھی امام کے پاس ہے۔ امام کا علم دنیاوی مدرسوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، امام کے علم کا منبع و مخزن و سورس خداوند متعال کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی معاملہ یہ ہوا کہ دیکھیں بعض دفعہ غلط چیز کو اتنا زیادہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ صحیح لوگ بھی اس غلط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے شبہ کو آپ کے سامنے کئی دفعہ بیان کیا، اس کو بیان نہیں کروں گا کہ شبہ کو شبہ کیوں کہا گیا، کیونکہ حد سے شبہات رکھتا ہے۔ بعض برادران توحید 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 شرک 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 اتنی رٹ لگاتے ہیں اس کی کہ حقیقی توحید بھی آپ کے سامنے شرک کی جیسی نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کسی کو دیکھیں، آپ کے جناب آپ بیمار لگ رہے ہیں، پیچھے سے آپ نے پہلے سے طے کر لیا ہو، مثلا آپ سارے اگر مجھ سے ہم آہنگ ہوں، میں آپ سے کہوں جناب جو اب جو دروازے سے ہے نا اس کو سب کو مل کر بیمار کہنا ہے۔ آنے والا آیا، میں نے کہا جناب آپ بیمار لگ رہے ہیں، اس نے اتنا نہیں کی۔ بزرگوار نے کہا آپ بیمار لگ رہے ہیں، اس نے اگنور کر دیا۔ چند افراد نے کہا بیمار لگ رہے ہیں، نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا بیمار لگ رہے ہیں، ڈاکٹر خورشید نے، ہمارے ڈاکٹر مرتضیٰ نے، دیگر ڈاکٹرز نے کہہ دیا آپ بیمار۔ اب اس کو لگنا شروع ہو جائے گا بھائی میں بیمار ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ توحید و شرک کا معاملہ اسی طریقے سے کیا ہے امت نے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت تکوینی عین توحید ہے۔ یا علی مدد کہنے میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر پر جا کر اللہ سے دعا کرنے میں، حتیٰ حسین ابن علی علیہ السلام سے کہنے میں کسی قسم کا شرک نہیں ہے۔ شرک تو وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی قدرت کو رد کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا کی عطا کردہ قوت سے کر رہے ہیں، تو شرک کیسا؟ شرک کیسا؟ شرک ہے یہ کوئی؟ مگر کیا ہوا آپ نے دیکھا بڑے بڑے افراد آ کر یا علی مدد کہنا شرک، سجدگاہ کو چومنا شرک، علم کو چومنا شرک، ناد علی پڑھنا شرک۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ جملہ سن رکھا ہے نا مرحوم علامہ کا کہ ہر چیز شرک ہے، لیکن مسجد کے لیے چندہ مانگنا شرک نہیں ہے۔ بعض چیزیں نفسی ہوتی ہیں لیکن دل میں اترتی ہیں، اس طرف توجہ رکھیے۔ دیکھیں شرک کا مفہوم کیا ہے؟ آپ خداوند متعال کی ذات میں کسی کو شریک کریں، آپ خدا کی عبادت میں کسی کو شریک کریں، یہی ہے نا کا شرک۔ ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں
تو علی ابن ابی طالب کو مستقل مانتے ہوئے یعنی خداوند متعال کی صف میں لاتے ہوئے ان سے مدد مانگ رہے ہیں، یا آپ کا ان سے مدد مانگنا ایسے ہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ تصور نہ کرو. یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. دیکھیں شریعت کا لاگو کس چیز پر، اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ آپ کے اختیار پر ہوتا ہے نا. آپ کا اختیار نہ ہو تو شریعت بھی اپنا حکم نہیں لگائے گی. ایسا ہی ہے نا معاملہ. یعنی اگر آپ کے پاس اختیار ہو، آپ کے پاس ابھی ثروت نہیں ہے، مال نہیں ہے، آپ پر حج واجب ہوگا؟ جب تک آپ کے پاس وہ اختیار، وہ شرائط پوری نہ ہو جائے حج واجب نہیں ہوگا. انسان بلوغ کی منزل پر نہیں پہنچا، نماز واجب ہوگی. ظہر کا وقت نہیں آیا، ظہر کا وقت آ جائے، انسان بیدار ہو، ہوش و حواس میں ہو، وضو کرے، آ کر نماز پڑھے. یہی شریعت ہے نا. شریعت یہ کہتی ہے کہ بے ہوش شخص بھی اٹھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے. بعد میں قضاء عمری کروائی جائے گی، بعد میں قضاء عمری کو ادا کروایا جائے گا، لیکن اس وقت آ کر شریعت اس کو گناہ نہیں دے گی کیونکہ وہ ہوش میں ہی نہیں ہے، وہ حالت اغماز میں ہے، کوما میں ہے. تو شریعت کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس پر اختیار ہو. اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، کہ جس کی انسان میں طاقت نہ ہو اللہ ہم پر لاگو نہیں کرتا. ختم کیا میں نے اپنے آرائز. توجہ رکھیے گا، بس اس مسئلے کو سن لیجیے. جس کی انسان پر طاقت نہ ہو اللہ اس کو ہمارے اوپر تکلیف بنا کر مسلط نہیں کرتا. وہی تکلیفات شریعہ رکھی ہیں جتنی ہمارے اندر طاقت و قوت ہے. یہ کرم ہے، یہ لطف ہے اس کا. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا آپ کے گمان پر آپ کا اختیار ہے؟ کیا آپ کے گمان پر آپ کا اختیار ہے؟ گمان پر اختیار نہیں ہے، خیال پر اختیار نہیں ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ شہداء کو مردہ تصور کیا جائے. اسی لیے تاکیداً یہاں پر بیان کیا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کہنا تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ مردہ ہیں. خبردار مردہ کہنے سے پہلے سوچ لو اللہ نے یہ گمان کرنے کو منع کیا ہے. اللہ یہ گمان کرنے کو منع. تم کہہ رہے ہو، تم صریحاً آ کر قرآن کی آیت کے خلاف کلام کر رہے ہو توحید کے نام پر. اور یہ میں کسی خاص فرد کی طرف یا خاص مسلک کی طرف یا قوم کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. یہ بات اتنی رائج ہو چکی ہے کہ اب بعض عام سطح پر عام جوانوں کے اذہان میں بھی یہ بات ڈال دی گئی. اولیاء خدا کے قبور پر جانا، وہاں پر تبسل کرنا، وہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سوال کرنا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عطا کریں گے. نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہے. یہ یہاں پر آئے، اس مقام سے آئے کہ جہاں سے آ کر ان کو ہدایت کے فریضے کو انجام دینا تھا. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ رسول اللہ معراج پر گئے کیسے. ہے نا لوگوں کو اس پر بڑی بحث ہے امت مسلمہ کے درمیان. رسول معراج پر کیسے گئے؟ جسمانی معراج تھی، روحانی معراج تھی، اسی جسم کے ساتھ گئے یا جسم مثالی کے ساتھ گئے؟ بہت بحثیں کی گئی ہیں. ایک دفعہ گئے، کتنی دفعہ گئے؟ تعجب اس پر نہ کرو کہ وہ کیسے گئے، یہ مقام تعجب نہیں ہے وہ کیسے گئے. مقام تعجب یہ ہے کہ اس لذت کو درک کرنے کے بعد کہ جو دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اس لذت کو درک کرنے کے بعد واپس کیسے آئے؟ بحث یہ تھوڑی ہے کہ وہ گئے کیسے. ان کا جانا وہاں مرحلہ نہیں ہے، وہاں سے اس لذت کو در کر کے واپس آنا یہ ایثار رسول خدا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منزلت پر ہیں. اگر چاہتے تو وہی رہ جاتے، لیکن یہاں ہدایت کے فریضے کو انجام دینا تھا، یہاں علی ابن ابی طالب کو نصب کرنا تھا، یہاں حسن و حسین کے فضائل کو بیان کرنا تھا، یہاں عبادات کو بیان کرنا تھا، یہاں واجبات کو مطرح کرنا تھا، یہاں محرمات کی تبیین کرنی تھی. اس لیے وہاں پہ جا کر یہاں واپس آئے تاکہ میں اور آپ اس منزل کو سمجھ سکے. پھر آ کر کہا صلاۃ المومن عبادہ، مومن کی نماز معراج کی طرح سے، مومن کی نماز معراج کی طرح سے. یہ جو مومن کی نماز ہے کیا ہے آقا؟ معراج المومن الصلاۃ، مومن کی معراج نماز ہے. یہ رسول اللہ نے بتایا نا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 2 رکعت نماز اور 4 رکعت نماز کو اس منزلت پر لے کر آ گئے کہ تمہیں معراج کی لذت
اسی نماز سے حاصل ہو سکتی ہے. اللہم صلی علی اسی نماز سے تمہیں معراج کی لذت حاصل ہوگی. اسی لیے آقا بہجت نے کہا تھا, کسی نے آ کر کہا کہ آقا کیا کروں, بہت پریشان ہوں, کیا کیا جائے, کیسے مانوی مدارج کو طے کروں؟ کہ نماز اول وقت. کہ آقا تمام تر شرائط کے ساتھ, یعنی عطر لگا کر, مسواک کر کر, امامے کا تحت الحنک کھول کر, وہ تمام شرائط آداب اس کے ساتھ. کہ اگر یہ تمام شرائط ملحوظ خاطر رکھ لی جائے بہت بہتر ہے, لیکن میں نے جو کہا نماز اول وقت, خود نماز اول وقت کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ تمہیں کمالات پر لے کر جائے گی. یہ نفس مطمئنہ کا کمال ہے آقا, یہ نفس مطمئنہ کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے نسخے بتا دیے ہیں, ایسے نسخے بتا دیے ہیں. روایات میں درجہ بندی ہوتی ہے. ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ نفس مطمئنہ سے مراد امیر المومنین, ایک روایت میں کہا گیا نفس مطمئنہ سے مراد سید الشہداء. معاملہ تشکیکی ہے نا. روایات آپ نے جو زیارت کے بارے میں سنی وہ بھی ایسی ہیں. ایک روایت میں کہا گیا 1 حج کا ثواب, ایک میں کہا گیا 10 حج کا ثواب, ایک میں کہا گیا 70 حج کا ثواب, ایک میں کہا گیا 90 حج مقبولہ کا ثواب, ایک میں کہا گیا قدم اٹھاؤ تو حج کا ثواب, قدم رکھو تو عمرے کا ثواب. یہ فرق کیوں ہے روایت میں؟ یہ فرد کے اعتبار سے فرق ہے. ممکن ہے مجھ جیسا بے بذات انسان جائے, اس کو 1 حج کا ثواب مل جائے. گھر میں کہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, 1 حج کا ثواب مل جائے. آپ کہیں آپ کو 70 حج کا ثواب ملے, کوئی عالم آ جائے اس کو 90 حج کا ثواب ملے, کوئی اور بڑا عارف آ جائے اس کو 1000 حج کا ثواب ملے. تو یہ فرق انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے. اسی لیے بیان کیا کہ اس قرآن کی آیت کو, جو قرآن ہدایت ہے نا ہم سب کے لیے, کہ یہ نفس مطمئنہ امیر المومنین کی ذات, امام حسین کی ذات. تیسرے مرحلے کی روایت نے کیا کہا؟ ہر وہ شخص جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے, جو رسول کی رسالت کا اقرار کرے, جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرے, اس کو بھی خدا نفس مطمئنہ شمار کرے گا. اور یہ معاملہ تشکیکی بھی بہت اہم ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اس غیبت کے زمانے میں کیسے اہل بیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. مثلا یہ قربانیاں دینے والے اگر 61 میں ہوتے, کیا سید الشہداء کے ساتھ نہ ہوتے جن کا ابتدائی مجلس میں ذکر کیا تھا؟ سید الشہداء کے ساتھ ہوتے. انہوں نے غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں امام سے وفاداری کی ہے, تو حضور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں کیسی وفاداری کرتے؟ یہ اطمینان ہے, یہ منزل لہو. انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو مطرح کروں گا, مگر اب وقت تمام ہو گیا. درجہ بدرجہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ خود نفس مطمئنہ تھے, بے درجہ عتم اس کا مصداق تھے, دوسروں کو بھی اطمینان کی منزل پر پہنچایا. روایت ہے ہمارے پاس, اصحاب امام حسین روز عاشورہ ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کر رہے تھے. یہ منزل ان کا وظیفہ اور ہمارا وظیفہ اور. کوئی یہ سن کر یہ نہ کہے کہ وہ مزاح کر رہے تھے تو ہمیں اجازت نہ. ہمیں اگر ان سے ملحق ہونا ہے تو اب ان کے غم کو سمجھنا ہوگا. یہ مزاح کیوں کر رہے تھے؟ مکالمے موجود ہیں شہدائے کربلا کے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی تھی, نفس مطمئنہ پر فائز ہو گئے تھے. اس منزل پر فائز ہونے کے بعد اب یہ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں ایک دوسرے کو قدم پیچھے ہٹانے کے لیے افسردگی کا اظہار نہیں کر رہے, بلکہ حسین ابن علی کی راہ میں جو وظیفہ انجام دے رہے ہیں اس پر خوش ہو رہے ہیں. اسی لیے ایک ایک شہید جب گرتا تھا نا گھوڑے سے, تو گرنے کے بعد پہلے اپنی وفاداری کا اعتراف امام حسین علیہ السلام سے کروا لیتا تھا. اکثر شہداء کے لیے مولا میں نے کچھ حق ادا کر دیا. اللہ بس عزیزان, جو کاروان 28 رجب کو چلا تھا نا, کئی مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول کے روضے پر آئے. 2 زیارتیں تاریخ کے اندر بیان ہوئی. ایک میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زیارت میں اللہ سے کلام کیا ہے,
اور ایک زیارت میں امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ سے کلام کیا. یعنی گویا امام حسین ہمیں بتا رہے ہیں کہ قبر معصوم کے پاس آ کر تم اللہ سے بھی مناجات کرو, تم خود اس صاحب قبر سے بھی کلام کرو. رسول اللہ کی قبر پر آئے. اچھا یہ امام حسین علیہ السلام جو جملات استعمال کر رہے ہیں نا, ان جملات سے ایسا لگ رہا ہے کہ امام حسین دوسروں کو بھی سنانا چاہ رہے ہیں کہ حسین کون ہے. السلام علیک یا رسول اللہ انا فرقک و ابن فرقتک. اے رسول اللہ میرا سلام ہو آپ پر, میں آپ کا ٹکڑا اور آپ کی بیٹی کا ٹکڑا یعنی جزو, میں آپ کا جزو, میں آپ کی دختر کا جزو. نانا جان مجھے مدینہ سے نکالا جا رہا ہے. کتنا سخت ہوگا امام حسین کے لیے قبر رسول کو چھوڑنا. ماں کی قبر کو چھوڑنا امام حسین کے لیے کتنا سخت ہوگا. بھائی کی قبر کو چھوڑنا امام حسین کے لیے کتنا سخت ہوگا. آئے گھر میں امر کیا کہ آپ جانے کی تیاری کرو. رخت سفر باندھا گیا, ناکوں کو تیار کیا گیا, کسی پر لباس لادے گئے, کسی پر اجناس لادے گئے, غذائی سامان لادا گیا, پانی کے مشکیزیں لادے گئے. ناکے آگے بڑھتے رہے, محملیں آنا شروع ہوئی. کسی محمل میں جناب فروا آ کر سوار ہوئی, کسی محمل میں جناب رباب آ کر سوار ہوئی. پھر محملیں لائی گئیں, کسی میں ام کلثوم سوار ہوئی, کسی میں دوسری بنات ہاشمیہ سوار ہوئی. لیکن ایک مرتبہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک ناقے کو لایا گیا جس پر کجاوا تھا, جس پر محمل تھی. عباس علمدار آگے بڑھے, قاسم نے نالین اٹھائے, اکبر نے زانو کو خم کیا. ایک معظمہ کنیزوں کے جرمٹ میں سیاہ چادر میں مستور نکلی. حسین ابن علی اپنی نشست سے بلند ہو گئے. بلند ہونے کے بعد خیمے کے پردے کو اٹھایا گیا. بلند ہونے کے بعد امام حسین نے ناقے کے پردے کو اٹھایا. اب جب محمل کا پردہ اٹھانا, وہ بی بی محمل میں سوار ہونے لگی. حسین نے بازو تھاما, عباس نے قبضے پر ہاتھ رکھا, علی اکبر نے زانو کو خم کیا, قاسم نے پھوپھی کی نالین کو اٹھایا. آنے والے نے سوال کیا, اے لوگوں یہ کون سی بی بی ہے جس کا یہ اہتمام ہے سوار ہونے کا؟ کہ ابھی تم نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. میں کہوں گا سیدہ زینب, آج آپ جب مدینہ سے نکل رہی ہے تو یہ اہتمام ہے کہ عباس کا ہاتھ قبضے پر ہے, حسین نشست سے بلند ہو رہے ہیں, قاسم آپ کی نالین کو سنبھال رہے ہیں, اکبر زانو کو خم کر کے سوار کرا رہے ہیں, کوئی آگے بڑھ کر ناقے کا پردہ بند کرتا ہے. یہ آج کی سواری ہے اور ایک 11 محرم کی سواری ہوگی. بے کجاوا اونٹ, مقتل میں پھیلے ہوئے لاشیں, یہ زینب اولیاء مقام رسن بستہ ناقے پر سوار ہو کر ماں جائے کے لاشے پر گرتی ہے, کوہنیوں کے بلاتی ہے اور آ کر ایک سوال کرتی ہے, انتاخی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کبھی مدینہ کا رخ کیا, کبھی نجف کا رخ کیا. واہ محمدہ واہ جدہ, ھذا حسین المرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک صبر. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون